اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اما بعد فقد قیل۔ ہماری جو گفتگو ہے آج کی وہ ماہ رمضان المبارک سے متعلق اور خصوصاً جو دعائیں ماہ مبارک رمضان میں پڑھی جاتی ہیں اس سے متعلق ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان چاہے کہیں پر بھی ہو، کسی بھی مذہب کا، کسی فرقے کا ماننے والا ہو، ان کے اپنے اپنے انداز میں اللہ کی بارگاہ میں یا خالق کی بارگاہ میں دعا مانگنے کا ایک طریقہ ہے، لیکن ایک طریقہ وہ ہے جو ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے۔ جو بھی دعا مانگتا ہے ہر انسان اپنے حساب سے دعا مانگتا ہے، اپنے طریقے سے دعا مانگتا ہے، جیسے وہ سمجھتا ہے کہ اسے کیا کہنا چاہیے وہ ویسا کہہ دیتا ہے، اور خصوصاً جو کہنا چاہیے وہ نہیں کہہ پاتا، اس لیے کہ اسے حقیقت میں معلوم نہیں کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں کیا کہنا ہے۔ دعا جب ہم مانگتے ہیں تو عموماً دعا میں یہ ہوتا ہے کہ عربی کلمات ہم پڑھ رہے ہیں یا کوئی عالم دین اس کو پڑھ رہے ہیں اور ہم اس میں آرام سے بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو بیان کیا جا رہا ہے نہ ہماری سمجھ میں آ رہا ہے کہ عالم دین کیا پڑھ رہے ہیں، اور نہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، نہ پھر اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے مانگ سکتے ہیں جو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یہی مسئلہ ہے دعا کے بارے میں کہ دعا اس چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ دعا نام ہے پکارنے کا۔ جب ہم پکار رہے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کس کی بارگاہ میں پکار رہے ہیں اور کیا پکار رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ اس لیے کہ عربی کلمات کا پڑھ دینا جو عام زبان میں کہا جائے کہ دعا جو ہے وہ کوئی چھومنتر نہیں ہے کہ ہم نے پڑھا اور ادھر سے اس کو اثر ہونا شروع ہو گیا، بلکہ دعا جو ہے وہ خالق اور مخلوق کا ایک رابطہ ہے، جو ایک مخلوق اپنے خالق سے رابطہ قائم کرتی ہے جب اسے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بہترین دعا کیا ہے وہ معصومین ہی بتا سکتے ہیں، ہم اپنے اعتبار سے اپنی دعاؤں کو مانگ سکتے ہیں، لیکن جو حقیقت میں دعا ہے ہمیں کیا کہنا چاہیے وہ معصوم بتا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بڑا آدمی آ جائے، کوئی منصب دار آدمی آ جائے تو ہم اس سے ویسی ہی بات کریں گے جس منصب کا وہ ہے، جس منصب پر وہ فائز ہے۔ اگر ہم اس سے کوئی ایسی بات کریں گے جو اس کے منصب کے لائق نہیں ہے تو 10 لوگ ہم سے کہیں گے کہ انہیں سوال کرنے کا طریقہ نہیں آتا کہ کس سے کیا بات کہنی چاہیے۔ تو یقیناً اللہ سے کیا بات کہنی چاہیے یہ کون بتا سکتا ہے؟ یہ معصومین ہی بتا سکتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں کہنا کیا ہے۔ اسی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ماہ مبارک، جس کو ہم ماہ مبارک کے ساتھ ساتھ قرآن کا مہینہ بھی کہتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی بہار ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور یہ قرآن کی بہار ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا کہ اگر ایک آیت اس میں پڑھی جا رہی ہے تو گویا ایسا ہے کہ جیسے دوسرے مہینے میں اس نے پورا قرآن مجید کو پڑھ لیا ہے۔ یہ اہمیت ہے قرآن مجید کی اس مہینے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ دعا ہے، ہر روز کی ایک دعا ہے جس کو معصوم نے بیان کیا کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں کیا کہنا ہے۔ رات میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ماہ مبارک کی وہ الگ ہیں، ہر نماز کے بعد کی دعا الگ ہے، اس لیے کہ ایک رابطہ رہنا چاہیے، مخلوق کا خالق سے خاص رابطہ ہوگا۔ رابطہ ٹوٹ جائے تو یہ مخلوق کہاں بہ جائے اس دنیا میں کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ ہم سوچتے رہیں گے کہ ہم کامیاب ہیں، ہم ایک منزل پر چل رہے ہیں، لیکن ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اسی رابطے کا نام دعا ہے کہ جہاں ہم اللہ کے سامنے بیٹھ کر وہ بات کریں جو کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے، دوسری دعا یہ ہے کہ جب ہمارا دل ٹوٹا ہوا ہے کسی بھی انسان کا تو اللہ کی بارگاہ میں وہ ٹوٹے ہوئے دل سے منکسر قلب سے جا کر اللہ کی بارگاہ میں کچھ کہے تو وہی چیز قابل قبول ہے، اس لیے کہ اس نے اس وقت اپنے آپ کو حقیر سمجھا ہے اور اللہ کو اس معیار پر سمجھا ہے کہ ہماری مشکلوں کو یہی حل کر سکتا ہے۔ تو وہ ایک عام مسئلہ ہے، لیکن جب عموم معصومین دعا اگر بیان کرتے ہیں تو کہیں دعا اس چیز کی ہوتی ہے کہ پروردگار ہمیں ذہن عطا فرما، کہیں دعا اس چیز کی ہوتی ہے کہ پروردگار ہمیں متوجہ کرتے رہنا، الگ الگ دعائیں ہوتی ہیں۔ دعا یہ نہیں ہوتی کہ ہمیں کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیسے رہنا ہے، بلکہ دعا ان چیزوں کے لیے ہوتی ہے کہ جو حقیقت میں انسان کو جس کی ضرورت ہے اور دوسرے انسان اس سے واقف نہیں ہے۔
مثال کے طور پر کھانے پینے کی ہر کسی کو ضرورت ہے، ہر کسی کو مل رہا ہے، اور اللہ نے کہہ بھی دیا، اگر ہم دیکھیں دعا جو شعبان کے مہینے میں کی جاتی ہے کہ سبحان الذی، پاک و بابرکت ہے، ہر برائی سے پاک ہے وہ ذات، یؤتی من لم یسألہ ومن لم یعرف، جو اسے بھی عطا کرتی ہے جو اسے پہچانتا نہیں ہے، جو اسے جانتا نہیں ہے، تحننا منہ ورحمہ، یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی برکت ہے۔ تو کھانا پینا، رہنا، زندگی گزارنا، یہ اللہ نے ہر کسی کو دیا ہے، یہ وہ رحمت ہے جو سب کے لیے عام ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو خاص ہیں جس کو اس ماہ مبارک میں بتایا گیا معصوم نے دعاؤں کے ذریعے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں کیا کہنا چاہیے۔ مغفرت ایک ایسی چیز ہے جو اللہ ہر کسی کو عطا نہیں کرتا، رحمت ایک ایسی چیز ہے جو خاص رحمت ہوتی ہے، وہ ہر کسی کی شامل حال نہیں ہوتی، اور اس کے علاوہ جو ذہن ہے، یعنی ایسی عقل عطا فرما کہ جس کے سامنے خدا کے علاوہ کوئی ہمیں دکھائی نہ دے، ہم دنیا میں زندگی گزارے لیکن خدا کو سامنے رکھ کر، اللہ کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے، ایسی عقل ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ معصوم نے کہا اس ماہ مبارک کی دعا میں یہ مانگو۔ اس کے علاوہ تنبیہ یعنی متوجہ کرتا رہے، پروردگار ہمیں ہر آن متوجہ کرتا رہے، اس لیے کہ انسان غافل ہے، زندگی گزار رہا ہے، اسے یہی نہیں پتا ہے کہ ہم کہاں رہ رہے ہیں، کیسے رہ رہے ہیں۔ جب کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے یا کوئی پریشانی آتی ہے تو انسان متوجہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ وہ متوجہ جلدی نہیں ہو پاتا۔ معصوم نے کہا دعا کیجیے کہ پروردگار ہمیں متوجہ کرتا رہے کہ ہم کہیں گمراہ نہ ہو جائیں، ہم کہیں غافل نہ ہو جائیں، سو نہ جائیں۔ یہ ماہ مبارک کی دعائیں جو ہیں ہم اگر دیکھیں تو ایک ایک دعا ایک الگ پیغام لیے ہوئے، دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے اور چند وقت میں ساری باتیں بیان بھی نہیں ہو سکتی ہیں۔ دعا میں ایک ایک لفظ جو ہے وہ سمجھانے کے لیے ہے، باقاعدہ سمجھیں کہ ہمیں یہ معصوم ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھ جائیں کہ دعا میں کیا کہا گیا ہے تو ہم یقیناً اس ذات کی عظمت بھی سمجھ جائیں گے جس نے دعا بتائی ہے، اور اس کی عظمت بھی سمجھ جائیں گے کہ جس کے سامنے ہمیں بیٹھ کر یہ دعا کرنی ہے، ورنہ ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا ہم اللہ کی بارگاہ میں کہہ کیا رہے ہیں۔ ضروری نہیں ایک آدمی عربی زبان جانتا ہو اسے پتا ہو کہ ہم عربی زبان میں کیا پڑھ رہے ہیں، ظاہری الفاظ اللہ کے سامنے بیان کر دیے لیکن معلوم نہیں ہے ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ اس لیے جب عظمت پتہ ہوگی کہ ہم کس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دعا کے لیے کہا گیا کہ اگر دعا کی قبولیت چاہتے ہو تو پہلے اپنے دل کو پاک کرو، دل سے برائیوں کو نکالو، اس لیے کہ جو بھی اللہ کی خوبی آئے گی وہ اس دل میں آئے گی، اور جب دیکھا جائے گا اس میں برائیاں پائی جاتی ہیں تو وہ چیز دعا کی قبولیت میں مانع ہوتی ہے، روکتی ہے دعا قبول ہونے سے۔ اللہ کی رحمت گھر پر منڈرانے لگے، لیکن مثال کے طور پر گھر میں جو ہے وہ ایسا سسٹم ہے جس کو میوزک کہا جاتا ہے، تو کہا اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ دعا قبول ہوئی ہے لیکن آپ کی وجہ ہے کہ آپ اس کنڈیشن میں، اس حالت میں ہے کہ دعا آپ کے لیے استجابت تک نہیں پہنچ رہی ہے، آپ تک اس کا فیض نہیں پہنچ رہا ہے۔ تو دل کو پاک کریں، اس زبان کو پاک کریں۔ کہا گیا جو گالی بکتا ہے اس کی 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب پریشان بھاگے پھرتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، کیا کریں، کہاں کو جائیں۔ آخر میں مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، دوسرے افراد کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں بتائیے دعا کیسے قبول ہو۔ پریشانی ہے، جو گالی بکتا ہے 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی، جو غیبت کرتا ہے اس کی بھی کچھ دن تک دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا ہم زبان سے کریں گے، اور زبان سے جب ایسے الفاظ اس کے سامنے کہہ رہے ہیں جو خالق کائنات ہے، جس کے قبضے قدرت میں تمام کائنات ہے، اس کے سامنے ہم جا کر ایسی زبان لے کر بات کہہ رہے ہیں کہ جو اس لائق نہیں ہے بات کہی جائے، تو اس زبان سے دعا قبول نہیں ہوگی۔ وہ معصوم نے خود بتا دیا۔ زبان پاک کریں، دل پاک کریں، اس کے بعد صلوات بھیجیں جو بھی دعا پڑھنی ہے ہمیں، اس لیے کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی دعا اس سے پہلے اور بعد میں صلوات بھیجی جائے تو یقیناً وہ قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ غیر ممکن ہے کہ اللہ صلوات کو قبول کر لے اور آپ کی دعا کو جو اس کے بیچ میں ہے وہ قبول نہ کرے۔ تو دعا کی قبولیت کا ایک طریقہ یہ کہ صلوات بھیجی جائے، اللہ کے سامنے بیٹھیں، منکسر مزاج ہو کے بیٹھیں۔ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس کے سامنے کہہ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں۔ جو سب سے زیادہ ایک بات بیان کی گئی کہ جتنا انسان اللہ کے قریب اسپتال میں ہوتا ہے اتنا انسان اللہ کے قریب مسجدوں میں بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہاں پر جب اسپتال میں ہے تو اس کو پتا ہے کہ میرا سہارا صرف ایک ہے جو مجھے اس وقت مدد کر سکتا ہے۔ لیکن عام زندگی میں
اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میرا سہارا کون ہے، وہ اپنے اعتبار سے بھی زندگی گزارتا ہے، جب پریشانی ہوتی ہے تو اللہ کی طرف آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ مسجد کی اہمیت کم ہے یا اسپتال کی اہمیت زیادہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان جو مسجد میں جس حال میں اللہ کے سامنے ہے اس حال میں اسپتال میں نہیں ہے۔ اسپتال میں جب ہے تو اللہ کے اپنے آپ سے قریب سمجھ رہا ہے، جب دعا مانگتا ہے تو اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے گی، جبکہ مسجد میں ایسا ہوتا ہے کبھی دعا قبول ہو جائے گی کبھی قبول نہیں ہوگی۔ تو دعا کا ایک مانگنے کا یہ بھی ہے کہ ہمیں یقین ہو کہ ہماری دعا قبول ہو جائے گی۔ تو کم سے کم جو نوجوان ہے، میری ان سے گزارش یہ ہے کہ وقت نکال کر روزانہ کی دعا جو معصوم نے بیان کی اور جو شب کی دعائیں ہیں اس میں وقت نکالیں، کم سے کم اس کا ترجمہ ہی دیکھیں کہ معصوم نے کیا کہا ہے۔ 5 منٹ معصوم کی کلمات کو دیں، آخر معصوم کہنا کیا چاہتے ہیں۔ ہم جس طرح سے محرم میں وقت دیتے ہیں عزاداری کو اور ماہ رمضان میں قرآن مجید پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دعا کو بھی وقت دیں کہ آخر معصوم نے اس میں کہا کیا ہے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اس سے زیادہ کچھ بیان بھی نہیں ہو سکتا، انشاءاللہ آگے کبھی موقع ملے تو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تو یہ ہے دعا قبول ہوگی، اور اس مہینے کے بارے میں رسول اسلام نے فرمایا کہ دعاؤکم فیہ مستجاب، تمہاری دعائیں اس مہینے میں مستجاب ہیں۔ لیکن بات وہی ہے کہ جب روزے کی حالت میں ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں، ہمارے پیٹ کے روزے کے ساتھ ساتھ ہماری زبان کا بھی روزہ ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، اس حالت میں جا کر ہم اللہ کی بارگاہ میں یقیناً دعا کریں گے تو پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں تمہاری دعا مستجاب ہوگی۔ تو ابھی یہی ہماری بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم ویسے دعا مانگ سکیں جیسے کہ معصومین نے ارشاد فرمایا ہے، اور جتنے بھی ہماری دعائیں ہیں مومنین کی جو اس کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، ان کی جو بھی دلی حاجات ہیں ان کو دعاؤں کو قبول فرما، اور ہمیں توفیق دے کہ جب امام کا ظہور ہو تو ہم ان کے آوان و انصار میں شمار کیے جا سکیں۔